حضرت بایزید بستامی نے اس تمام اسلامک مسٹیکل فلسفی اور میٹا فزکس کی اتنی خوبصورت تشریح کی جہاں پہ یہ تصور فنا کو انہوں نے بہت واضح کیا، یعنی فنا فی اللہ، اس کے بعد بقا باللہ کا تصور کیا کہ انسان عشق الہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں کس حد تک فنا کر سکتا ہے اپنے وجود کو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا سفر کتنا جاری رہتا ہے، انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف. یہ تمام ایسے نازک روحانی معاملات ہیں کہ جن کو الفاظ سے بیان کرنا ناممکن ہے. یہ سفر کیا جاتا ہے، اور ان تمام بزرگوں نے اسلامک میٹا فزکس یعنی ما بعد الطبیعت فلسفہ اسلام کا وہ تصورات، وہ حقیقتیں، یہ تھیوریز نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ سب حقیقت ہے، یہ سب ایک طریقہ زندگی ہے، اسی لیے اس کو طریقت کہا جاتا ہے. جو اس کے بعد یہ معرفت کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی نالج کہ جس کو الفاظ سے بیان کرنا شاید ناممکن ہو، لیکن صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنے وجود میں، کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اللہ کا رازدار بھی ہوتا ہے، خودی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، خدا کا بھی ہے کہ نہیں. اس نے حضرت جلال الدین رومی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر اس سے کہا ای علم تو نہ دانل، یہ ایک ایسا علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم مت دخل دو اس میں. اس قلندر نے وہ کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں. مولانا رومی چیخ پڑے. پھر اس قلندر نے کتابیں پانی سے نکالی اور لا کے ان کے سامنے رکھ دی. کوئی کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی تھی، تمام کتابیں ویسی کی ویسی خیریت سے. مولانا رومی اب کانپ گئے اور حیران ہو کے اس بزرگ سے پوچھتے ہیں یہ کیا تھا؟ اب ان بزرگ کی باری تھی، مسکرا کے کہتے ہیں ای علم تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں تاریخ حضرت شمس تبریز کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت شمس تبریز اس کے بعد تربیت فرماتے ہیں جلال الدین رومی کی، اور آج پھر دنیا جس جلال الدین رومی کو جانتی ہے یہ وہ پہلے والے جلال الدین رومی نہیں بلکہ شمس تبریز کے تربیت یافتہ جلال الدین رومی ہیں، کہ جو عشق رسول، انسانیت سے محبت، انسان اور رب کا تعلق، اور وہ خوبصورت مثنوی لکھتے ہیں کہ جو ہمارے علامہ اقبال کے روحانی مرشد کہلاتے ہیں. مثنوی مولانا روم ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن ہے کہ اس کا خطاب دیا جاتا ہے. علامہ اقبال پورا فیض اپنا مولانا رومی سے لیتے ہیں، ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں. ایک عالم جلال الدین رومی کو مولانا جلال الدین رومی بنانے والا ایک قلندر، ایک درویش شمس تبریز، وہ جس علم کا حامل تھا، یہ وہ نالج تھی، یہ وہ علم تھا کہ مثال اس کی ایگزیکٹ وہی بنتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب فقہ، صاحب کتاب ہونے کے باوجود اس درویش، اس قلندر سے کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. آج پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، مغرب میں جتنا کثرت سے مولانا رومی آج تک ان کا فیض جس طرح جاری ہے، اگر آپ قونیا جائیے ترکی میں، مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ 80% وزٹرز، لاکھوں کی تعداد میں جو سال میں آتے ہیں، ان کا تعلق یورپ، امریکہ، روس، چین اور دور ان علاقوں سے جو ظاہراً مسیح نے کیا، کہ آپ نے اکبر بادشاہ کی اس تمام ظلم و ستم کو، ان خرافات کو جو دین الہی کے نام سے شروع کر رہا تھا، آپ نے اس کو حتمی طور پر ختم کر دیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو دوبارہ بحال کیا. یہ وہ غیر معمولی پہلو ہے ان تمام فقراء کا، ان تمام اولیاء کا، کہ جن کی ڈیوٹی امت مسلمہ میں اور خاص طور پر قرون اولیٰ میں ہم اس کثرت سے دیکھتے ہیں. آج کی نیوکلیئر انرجی کس طریقے سے ایک چھوٹے سے ذرے میں، ایک ایٹم میں چھپی ہوتی ہے. ذرے کی ایکچوئل ٹرانسلیشن انگلش میں ایٹم ہے. انہوں نے اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس طرح اس کو سمجھایا میٹا فزیکل ڈائمنشن میں جا کے کہ وہ ایکچوئل نیوکلیئر فزکس کی تھیوری بن جاتی ہے اگر آپ محی الدین ابن عربی کے ذرے کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں. انہوں نے جس طرح حطمہ کو ایکسپلین کیا ہے، وہ جہنم کو نار اللہ موقدۃ التی تطلع الافئدہ، وہ آگ کے جو انسانوں کے دلوں تک پہنچے گی، اس کو جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں، جب وہ فنا اور بقا کے تصور کو ایکسپلین کرتے ہیں، جب وہ دہر کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ جو مشہور حدیث کہ لا تسوموا الدہر ان دہر اللہ، کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ خود اللہ ہے، جب وہ اس پوری ڈائمنشن آف ٹائم، فزکس اینڈ اسپیس اور اس ساری تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرنے بیٹھتے ہیں، یہ انسانوں کی عقلوں کو معاف کر دینے والی نالج ہے. انہی شیخ محی الدین ابن عربی کے شاگرد شیخ عبد الکریم الجیلی، جنہوں نے کتاب الانسان الکامل لکھی، اور یہ وہ کتاب الانسان الکامل ہے کہ جس کی تشریح علامہ اقبال نے، جس پہ حاشیہ اس کے فلسفہ توحید پر علامہ اقبال نے کمنٹری لکھی جوانی میں. تو یہ اتنے مستند بزرگ ہیں، اور ہم آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں ترجمہ ہونے کے باوجود الانسان الکامل شیخ عبد الکریم الجیلی کی جو کتاب ہے، اس سے زیادہ مشکل کتاب ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ
پیور میٹافزکس ہے، پیور اسپرچل ڈائمینشن ہے اور مکمل توحید ہے. اس قدر خوبصورت ریلیشن شپ توحید، رسالت، آخرت، انسان کے انفس، اس کے قلب اور انسان کے آس پاس موجود زمانے، ٹائم، سپیس، دہر، ان سب کا جو ریلیشن شپ بیان کیا جاتا ہے وہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. یہ تمام بزرگ جو ایک طرف انسانوں کی تربیت کر رہے تھے، دوسری طرف میٹافزیکل پلین پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور حقیقت کی اتنی زبردست ڈائمنشن پیش کرتے تھے کہ اگر آج ان پرنسپلز اور ان تھیوریز کو اور ان حقیقتوں کو اپلائی کیا جائے ماڈرن فزیکل سائنسز میں، تو آپ دنیا کی ہر فزکس اور میٹافزیکل سائنسز کو ریلیٹ کر کے ایسی عجیب علوم ایجاد کر سکتے ہیں کہ جو انسان کی عقلیں جن کو اس وقت سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ ساری وہ فزکس ہے، یہ وہی E=mc² کی جو ڈاکٹرن ہے، ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کی جو بات ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وجود نے، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، جنہوں نے اس تخت کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، ان سارے علوم کی تشریح محی الدین ابن عربی اور شیخ عبد الکریم الجیلی نے کی ہے اپنی کتابوں میں. اب ظاہر ہے کہ جب تک انسان ان کیفیات سے خود نہ گزرا ہو، ان کیفیات کو خود محسوس نہ کیا ہو، مشاہدہ نہ کیا ہو، عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین کے درجے پہ نہ پہنچا ہو، تو پھر جو نہ سمجھیں گے ان کو، پھر ان کو زندیق اکبری کہیں گے، کافر اکبری کہیں گے، اور شیخ اکبر کہتے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس ڈومین، کس مقام کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ تمام بزرگ اگر آپ ان کی کتابوں کو آج دیکھیے تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ مسلم فزکس، میٹافزکس، مسلم فلسفی اور حقیقت انسان اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق اور قرآن کی ایسنس اور وزڈم پہ جتنا کام ان بزرگوں میں کیا ہے، اور خاص طور پہ قرون اولیٰ کے دور میں جو کام کیا گیا ہے، اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی. آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم مسلمان فزیکل سائنسز اور ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو فزیکل سائنسز مسلمانوں نے ڈیولپ کی ہیں، جو مسلمان سائنسدان جنہوں نے جدید دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ کی ہے، ان سب کی بنیاد اسلام تھی، ان سب کی بنیاد قرآن تھی، ان سب کی بنیاد اسلامک میٹافزکس تھی. ان سب نے ابن عربی کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، حضرت بایزید بستامی کے ساتھ، حسن بصری اور جنید بغدادی کے ساتھ، اور نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ ان فقراء کے علوم کے ساتھ، ان سے بھی فیض لیا تھا جب وہ ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ اور امام بخاری کے علوم سے فیض لے رہے تھے. مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد ہمارے دین، ہماری شریعت اور ہماری طریقت پہ تھی. اس تمام روحانی ڈائمنشنز کے ساتھ، ان کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان مسلمان فزیکل ڈسکوریز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے جو فزیکل سائنسز میں مسلمانوں نے کی.